کیا حضرت مجد الفسانی کہ جنہیں چاروں سلاسل سے فیض تام حاصل ہے وہ اپنے مریدوں کو حلقہ بنا کر ذکر بالجہر کرنے کی ترغیب و اہتمام فرمایا کرتے ہوتے تھے یا نہیں؟ حضور مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے اسے چاروں سلاسل میں ایک ایسا مقام عنایت فرمایا تھا کہ آپ کے بعد آنے والے جتنی بھی لوگ ہیں وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو ہی فالو کرتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ کیا وہ اپنی مریدوں کو حلقہ بنا کر دوسرے سلاسل کی ذکر جہر کرنے کی ترغیب و اہتمام فرماتے، تو آپ مبارک ایسا نہیں کرتے ہوتے تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ مبارک زیادہ شغل نقش بندیت پہ رکھا کرتے ہوتے تھے۔ دیکھیں، آپ کو مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مریدین اور سالکین میں بہت تھوڑے ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقش بندیہ کے علاوہ سلسلہ عالیہ چشتیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے اسباق لیے ہوں گے۔ بہت تھوڑے ایسے لوگ ہوں گے، کیونکہ آپ مبارک جو ہے ان کا زیادہ میلان اور زیادہ شغل جو تھا وہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ پر تھا، اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں ذکر بالجہر کو آپ مبارک بدعت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ذکر بالجہر جو ہے وہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں بدعت تھے۔ تو مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حلقہ بنا کر دوسرے سلسلوں کے اذکار نہیں کروائے، اور وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ مبارک چونکہ زیادہ شغل سلسلہ عالیہ نقش بندیہ پہ رکھا کرتے تھے، اسی لیے دوسرے سلاسل کے اذکار کو بمجموعی طور یا حلقہ بنا کر اس میں آپ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ آپ نقش بندی اور آپ کے مکتوبات شریف کو اٹھا کے دیکھیں گے تو الف ٹو زیڈ اے ٹو زیڈ پوری کا پورا آپ نقش بندیت سے بھرا پڑا ہے۔ کہیں سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگوں کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے، ابو سعید خراز کا تذکرہ ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے مشائخ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا، شیخ شہاب الدین سہروردی کا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا تذکرہ تو ملتا ہے اس میں سے کہ جن کی فیض سے آپ فیضیاب ہیں، لیکن آگے سے آپ اس پر زیادہ شغل اسی لیے نہیں دے رہے کہ آپ صرف نقش بندیت کو زیادہ فالو کرتے تھے اور آپ کا شغل زیادہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ پر تھا۔